السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت اور مفسر قرآن مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے۔ آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر حافظ صاحب محترم ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، اور ہمارے پروگرام میں ہم اس پہلو پر گفتگو کر رہے تھے گزشتہ پروگرام میں کہ مختلف قسم کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف قسم کے اموال اور ملکیت کے اعتبار سے مختلف قسم کے اموال، ان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح ہونی۔ ناظرین کرام، وہ اموال جن کی نوعیتیں مختلف ہیں ابھی بہت سے باقی ہیں، اور ہم رفتہ رفتہ ان کے بارے میں بھی محترم حافظ صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حافظ صاحب محترم، پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم آپ سے ہمیشہ بہت سیکھتے ہیں۔ حافظ صاحب، گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی کہ مختلف قسم کے اموال میں کس طرح سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نقدی، زیور یا چاندی وغیرہ کے علاوہ کوئی ایسی زیر استعمال چیزیں ہوتی ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں، اور ان زیر استعمال چیزوں کی قیمت اور ویلیو جو ہے وہ بھی نصاب سے بڑھ جاتی ہے، ان میں زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ گھر میں استعمال کے لیے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، صحیح، اور آج کل تو خاص طور پر سامان آسائش کی کوئی انتہائی نہیں رہی ہے، سمجھے، اور وہ لاکھوں کروڑوں تک بھی بعض دفعہ پہنچ جاتی ہیں، سمجھے، ایک ایک گاڑی بعض دفعہ کئی کئی کروڑ کی ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے استعمال کی چیزیں جتنی بھی ہوں، شریعت نے ان کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ رکھا ہے۔ اچھا جی۔ اب اس طرح مثال وہ مکان بھی کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، صحیح، لیکن وہ اس نے اس میں رہائش رکھی ہوئی ہے، تو اس مکان کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس مکان میں جتنی بھی اس نے استعمال کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ایک گاڑی کے بجائے چار چار گاڑی ہیں، کیونکہ بچے بھی ہیں، ہر بچے کی اپنی اپنی گاڑی ہیں، جس طرح آج کل سلسلہ ہے عام، سمجھے۔ تو یہ جب تک یہ استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، یہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی مرضی مالیت کی ہو۔ البتہ اس میں ایک چیز مستثنیٰ ہے، اور وہ ہے زیورات۔ اچھا جی۔ کیونکہ ہمارے کھاتے پیتے گھرانوں کے خواتین میں زیورات کا شوق بہت ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس زیورات کی شکل میں خاصا سونا ہوتا ہے، بعض دفعہ 100 تولہ، 150 تولہ، 200 تولہ، اور 50-60 تولہ تو عام ہے کھاتے پیتے گھرانوں میں، سمجھے۔ غریبوں میں نہیں ہوتا اتنا، وہاں تو 2-4 تولہ بھی ہو تو بڑی غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ غریب تو بیچارے اب آج کل سونا دینا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن جو خوشحال گھرانے ہیں، ان کی خواتین کے پاس زیورات کی شکل میں کافی سونا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ جی، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ یعنی زیر استعمال چیزیں جو باقی کی گھر کی ہیں ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زیور جو ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی، چاہے زیر استعمال اس میں بھی بغیر بعض لوگ اس کو بھی مستثنیٰ کرتے ہیں۔ اچھا جی۔ ہاں، جو استعمال میں آنے والے زیور ہیں نا، بعض علماء مستثنیٰ کرتے ہیں ان کو بھی، لیکن جو صحیح راجح قوی مسلک ہے وہ یہی ہے کہ سونے کی جو بھی شکل ہوگی، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، اور وہ مستعمل ہوں یا غیر مستعمل ہوں، استعمال میں آنے والے ہوں یا استعمال میں نہیں آتے ویسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر زیورات کی شکل میں سونا موجود ہے اور وہ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہر صورت میں نکالنی ہے۔ صحیح، اور باقی زیر استعمال چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، باقی گھریلو استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، آپ سب، ایک آدمی اس کے 2-3 مکان ہیں، اور ایک میں وہ خود رہتا ہے اور باقی اس نے رکھے ہوئے ہیں کبھی کبھی رہنے کے لیے، کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا۔ اسی طرح کوئی ایک آدھ مکان ایسا بھی ہے جو اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ کیا یہ سارے ہی زیر استعمال مکان کے حکم میں آئیں گے؟ جی ہاں، یہ سارے ہی زیر استعمال مکان کے حکم میں آئیں گے، اور جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے اس کی آمدنی اس کے پاس آتی ہے۔ اچھا جی۔ تو اس کی اپنی آمدنی اس کے علاوہ جو ہے
اس کے ساتھ اس آمدنی کو ملایا جائے گا اور سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے. اچھا. اگر وہ زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچ گئی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ دے گا. یعنی مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے لیے سہولت شریعت نے دی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے نا، اب مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس کی مالیت 1 کروڑ ہے. اب آج کل 1 کروڑ عام مکانوں کی مالیت ہو گئی ہے. معمولی سا مکان، عام سا آتا ہے مکان. ہاں. اب اس میں ایک فیملی رہتی ہے. اب اس خاوند فوت ہو جاتا ہے، اب وہ بیوہ ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو تو کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. اب اگر مکان پر بھی زکوٰۃ ہوتی تو وہ بیچاری 1 کروڑ کی زکوٰۃ کہاں سے ادا کرتی؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی سہولت دی ہے. یہ تو بات زیر استعمال کی ہوئی. میں عرض کر رہا ہوں جو کرائے پہ دیا ہوا ہے، کرائے پر بھی دیا ہوا ہے. اب جو کرائے پہ دیا ہے گویا اس کی بچت ہے، ایکسٹرا مکان ہے، ان کو ضرورت تو نہیں ہے اس کی، ان کے استعمال میں تو نہیں ہے. کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس سے آمدنی آتی ہے. لیکن اس کی حیثیت اس طرح ہے نا، جس طرح ایک شخص کارخانہ لگاتا ہے، اب اس میں وہ مشینری فٹ کرتا ہے. مشینری کروڑوں روپے کی ہوتی ہے. صحیح. لیکن مشینری ایک آمدنی کا ذریعہ ہے. اچھا جی. اسی طریقے سے تو وہ مشینری میں جس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، مشینری میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، مشینری میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی سہولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. ذریعہ آمدن پر زکوٰۃ نہیں ہے. آمدن پر زکوٰۃ ہوئے گی. نہیں، آمدن پر نہیں ہے بلکہ بچت پر ہے. یہ تو بات پہلے ہو چکی. آمدن سے مراد وہی بچت ہے نا. اچھا جی، ٹھیک. یعنی آمدن میں سے دیکھا جائے گا کتنی بچت ہوئی ہے، کتنا خرچ ہو گیا ہے. اب اگر بچت اتنی ہے کہ اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر آمدن اتنی ہے کہ وہ خرچ ہی ہو رہی ہے، بچتا کچھ بھی نہیں ہے، تو ویسے ہی مستثنیٰ ہے. چاہے اس کے 1 مکان ہو، 2 مکان ہو، 4 مکان، چاہے 4 مکان کرائے پر اس نے چڑھائے ہوئے ہوں، لیکن فی نفس ہی مکان پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. حافظ صاحب، یہ تو پھر اس کے پاس تو بڑا کھلا آپشن ہے کہ وہ ہر سال جو اس کی بچت ہوتی ہے، جب زکوٰۃ نکالنے کا موقع آتا ہے وہ اس سے پہلے نیا مکان خرید لے اور ہر سال مکان بڑھاتا جائے. اس کی بچت جو ہے وہ اس طرف جاتی جائے اور وہ اس کو کرائے پہ چڑھاتا جائے اور زکوٰۃ سے وہ مستثنا رہے گا. کرائے پہ چڑھاتا جائے گا، اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا جائے گا. نہیں، آمدنی میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو بچت ہوگی تب جا کے. ہاں، تو وہی جتنی زیادہ آمدنی ہوگی اسی حساب سے بچت بھی تو اس حساب سے پھر ہوگی نا. اس کے بعد اگر بچت ہوگی، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، وہ اس بچت سے یونٹ بڑھا لیتا ہے اپنا. یعنی ایک مکان اور کر لیا یا کارخانہ دار نے کارخانہ اور لگا لیا، اس کا مطلب ہے وہ زکوٰۃ سے بچ گیا. ہاں، زکوٰۃ سے بچ گیا. اگر اس کے پاس علاوہ ازیں بچت نہیں ہے، نقدی زیور یا ایسے مال کی صورت میں جس پر زکوٰۃ کا نصاب، ذریعہ آمدن پہ بہر صورت زکوٰۃ. جی ہاں. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑی سہولت دی ہے. جس طرح میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو، اگر اللہ تعالیٰ مکان پر بھی زکوٰۃ عائد کر دیتا تو اب ایک بیوہ بیچاری جو مکان میں رہ رہی ہے، اب وہ 1 کروڑ روپے کا مکان ہے. نہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، جو زیر استعمال مکان ہے اس کی بات تو سمجھ میں آئی. لیکن جو کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ ذریعہ آمدن ہے. ہاں، ذریعہ آمدن. اور جو ذریعہ آمدن ہو اس کے اوپر زکوٰۃ. اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کاروبار کرتا ہے مکان بیچنے کا، اور وہ مکان خریدتا ہے، پھر مکان بیچتا ہے اور کرائے پہ نہیں دیتا بلکہ وہ صرف خریدتا ہے اور بیچتا ہے، اور اس کے پاس اگر کوئی مکان موجود ہے اپنے زیر استعمال مکان کے علاوہ، اس میں زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں یقیناً زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ اس نے کمرشل بنیادوں پر لے کر رکھا ہوا ہے. کرائے پہ دیا ہوا تو وہ بھی کمرشل نہیں ہے. نہیں، کرائے پر جو دیا ہے اس کی حیثیت بدل گئی ہے. اچھا، وہ ذریعہ آمدن ہے. وہ ذریعہ آمدن ہے. اس کی حیثیت ایک کاروبار کے مال کی ہے. خریدا ہی اسی بنیاد پر ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے. وہ گویا مال تجارت بن گیا اس کا، چاہے اس نے درمیان میں کرائے پہ دے دیا. کرائے پر وہ تو عارضی طور پر اس نے صورت اختیار کی ہے کہ چلو مزید میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، کیونکہ وہ تو اس کا مقصد تو تجارت ہے نا. تو اس کے ذہن میں کیا ہے، چلو یہ چند 2-4 مہینے جب تک نہیں بکتا تو چلو تھوڑا سا اور فائدہ مجھے مل جائے. اصل مقصود تو اس کو مکان کا بیچنا ہے. صحیح، اس کی نیت یہ اس کی حیثیت کمرشل ہی رہے گی اور وہ مال تجارت کی حیثیت رکھے گا اور اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، اب یہ بات یہاں آئی گئی ہے، اب وہ مکان اس کے پاس موجود ہے جو اس نے کمرشل بنیادوں پر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے. اب اس کا وہ مہینہ آ جاتا ہے جس میں وہ سالانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ٹھیک. تو اب اس مکان کی رقم بھی اس کو شمار کرنی پڑے گی زکوٰۃ نکالنے کے لیے،
کیونکہ وہ مال تجارت بن گیا ہے، مال تجارت ہے۔ اب اس صورت میں اس مکان کی جتنی رقم ہے، جتنی مالیت ہے، اپنی موجودہ رقم کے ساتھ ساتھ اس رقم کو بھی شمار کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اچھا آپ صاحب، ایک آدمی جو ہے وہ مکان کی بجائے وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر دیتا ہے، کوئی سکول بنا لیتا ہے اور سکول بنا کے اس کو کمرشل بنیادوں پر چلانا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں پھر آمدنی بھی اس کو آ رہی ہے، اور اس کی جو بچت تھی جو اس کی پہلے کسی اور صورت میں تھی، اب اس نے ایک بلڈنگ بنا لی ہے یا خرید لی ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی؟ اب وہ کرایہ والی صورت بن اب گئی، ذریعہ آمدن بن گئی۔ ذریعہ آمدن بنی ہے نا۔ اچھا، جزاکم اللہ۔ آپ صاحب، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں ایک وقفے پہ ہمیں جانا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، مفسر قرآن، بہت سی کتابوں کے مصنف، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ان سے مختلف قسم کے عملی مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے، کس میں زکوٰۃ ہے، کس میں نہیں ہے، کس طرح اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، حساب کتاب کس طرح کیا جائے، یہ ہماری زندگی کے عملی مسائل ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں ہمیں مختصر سے وقفے پہ جانا ہے۔ امید ہے کہ وقفے کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے ہمارے پاس مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور ہمارا موضوع جو کئی پروگرامات سے چل رہا ہے وہ ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس کے خاص پہلو پر گفتگو کا آغاز کیا کہ جو مال نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں یا پھر ملکیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، ان میں زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی، کس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی اور کس طرح اس کا حساب کتاب رکھا جائے گا۔ اسی سلسلے میں گفتگو ہماری جاری ہے اور ہم اپنی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے۔ جی آپ صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص مکان خرید لیتا ہے، مکان کو سکول بنا لیتا ہے، یا پھر ایک بڑی بلڈنگ خرید کے یا تعمیر کر کے اس کو سکول بنا لیتا ہے، تو اب گویا اس کا وہ ذریعہ آمدن ہو گیا، اب اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک بڑا خلط مبحث پیدا ہوتا ہے جو عوام الناس کو ایک پیچیدگی میں مبتلا کرتا ہے کہ کاروباری آدمی، مال تجارت میں تو زکوٰۃ ہے، اس کی تفصیلات ابھی ہم جانیں گے آپ سے، لیکن وہ اپنا کاروبار ختم کر کے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سکول بنا لیتا ہے۔ سکول بھی کاروبار ہے، جہاں مال تجارت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی سکول بنا لیا، اب وہ جو اس کے پاس 10 کروڑ کی بلڈنگ آ گئی یا 15 کروڑ 20 کروڑ کی بلڈنگ آ گئی، جو مال اس نے تجارت پہ لگایا تھا تب اس کو ٹوٹل والیوم کے اعتبار سے زکوٰۃ پڑتی تھی، اب اس نے سکول بنا لیا ہے، اب وہ زکوٰۃ سے مستثنا ہو گیا۔ یہ بات اس کے اس بھائی کو پسند نہیں ہے جو کاروبار کر رہا ہے، اتنا ہی کاروبار ہے، اسی والیوم کا، اتنا ہی وہ امیر آدمی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ عبادات کا جو نظام ہے نا، یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مقرر فرما دیے ہیں ان کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے، ان میں قیاس آرائی نہیں کرنی ہے۔ صحیح۔ ایک کو دوسرے پر قیاس کرتے ہوئے، جی فلاں میں تو یہ چیز ہے تو اس میں یہ چیز کیوں نہیں ہے، یعنی اپنی لاجک سے کسی کی حیثیت تبدیل نہیں کرنی۔ نہیں کہتے ہیں، صحیح، کیونکہ یہ توقیفی کہلاتے ہیں، توقیفی، ٹھیک، یعنی اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ ٹھیک، یعنی اللہ کے حکم پر موقوف ہیں۔ ہاں، اب سامان تجارت پر تو زکوٰۃ عائد کی گئی ہے، لیکن جو ذریعہ آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ عائد نہیں کی گئی ہے۔ صحیح۔ تو اب چاہے وہ اسکول کی جائیداد کروڑوں چھوڑ کے اربوں کی بھی ہوگی نا، تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ سے مستثنا ہوگا۔ اس کی جو آمدنی اس کے پاس جمع ہوتی رہے گی اس میں اس کا حساب ہوگا، اگر وہ بھی خرچ ہو جاتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن خرچ ہونے کے بعد اگر رقم بچتی ہے تو پھر زکوٰۃ عائد ہوگی اس پر۔ تو یہ ہم یہ قیاس نہیں کریں گے جی فلاں شخص تو چند لاکھ روپے کا سامان تجارت لے کر بیٹھا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ عائد ہو رہی ہے، اور یہ اربوں روپے کی جائیداد کا مالک بنا بیٹھا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ قیاس آرائی عبادات میں نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ عبادت ہے، ہمیں صرف اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ان حدود کو دیکھنا ہے اور اسی نوعیت کے اعتبار سے اموال کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا ہے۔ البتہ یہاں ایک یہ سوال اور ہو سکتا ہے، وہ شاید آپ کے ذہن میں نہیں آیا، لیکن عام لوگ پوچھتے ہیں جی، کہ آج کل یہ پلاٹوں کی خرید و فروخت بھی بڑی عام ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں ہے، میں نے لکھا ہوا ہے، اچھا، لیکن میں ابھی نہیں، میں بعد میں کرنے والا تھا، لیکن آپ جاری رکھیں۔ چلو اگر بعد میں نہیں آپ جاری رکھیں، کیونکہ اس سے بہت اہم، بالکل اس سے متعلق ہی ہے نا، یہ مکانوں کی بات ہوئی، پلاٹوں کی بات، اس سے بالکل تعلق کہ ایک آدمی پلاٹ جو ہے وہ خرید و اب فروخت ایک کا کاروبار آدمی کرتا ہے 4 5 6 پلاٹ خرید کر رکھتا یا ہے زیادہ، کہ میں اس کو بیچوں گا، پراپرٹی جب ڈیلر ہے۔ قیمت یہاں زیادہ ہو جائے گی، اس علاقے کی ویلیو بڑھ جائے گی، تب میں اس کو بیچ دوں گا۔ اب وہ گویا کمرشل بنیادوں پر یہ اس نے پلاٹ لے کر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ایک پلاٹ لے کر رکھتا ہے اس نیت سے کہ وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، یا سرکاری رہائش اس کو ملی ہوئی ہے، یا مشترکہ فیملی سسٹم میں وہ رہ رہا ہے، 3 4 بھائی۔ اب ظاہر بات ہے جب سب کی اولادیں بڑی ہوں گی تو ان کو الگ الگ تو رہنا پڑے گا۔ اس قسم کی صورتوں میں ایک شخص اپنے ذاتی مکان بنانے کے لیے پلاٹ خرید کر رکھ دیتا ہے کہ جب حالات متقاضی ہوں گے یا اللہ تعالیٰ جب کچھ مجھے توفیق دے گا، سمجھے، تو میں اپنا مکان بنا لوں گا رہائش کے لیے، سمجھے۔ یہ پلاٹ تو زکوٰۃ سے مستثنا ہوگا، کیونکہ وہ اس نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے رکھ لیا، اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے رکھا ہے۔ اس پر زکوٰۃ ہر سال عائد نہیں ہوگی، اس پر مستثنا ہے۔ البتہ جو پلاٹ اس نے کمرشل بنیادوں پر خرید کر رکھے ہیں کہ میں ان کو بعد میں جب یہاں کی ویلیو بڑھ جائے گی تو میں بیچ دوں گا، تو ان کی ہر سال اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اچھا، اور زکوٰۃ بھی وہ کس طرح دیا ہے؟ جتنے کا اس نے خریدا ہے اس پر نہیں، جو موجودہ قیمت ہے، جو اس وقت جب اس کا مہینہ آئے گا زکوٰۃ کی ادائیگی کا، سال کے بعد، اس وقت قیمت کا حساب ہے۔ ہر سال اس موجودہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے صحیح، اس کا تعین کرے گا، اور اس میں سے پھر جتنی رقم بنے گی اس کی زکوٰۃ اس کو 2.5% کے حساب سے نکالنی پڑے گی۔ صحیح۔ یہاں آپ صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے، بچوں کے نام کا ایک ایک پلاٹ خریدا جاتا ہے کہ یہ میں اس بچے کو دوں گا، یہ میں اس بچے کو دوں گا، یا یہ کہ میں اس پلاٹ کو بیچ کے اس پلاٹ پہ مکان بناؤں گا۔ مقصد ان سب کا، چاہے بچوں کے لیے الگ الگ اس نے پلاٹ خریدے ہیں، چاہے اس نے اس نیت سے خریدے ہیں کہ میں ایک پلاٹ بیچ کے دوسرے پلاٹ پر مکان بنا لوں گا، لیکن نیت میں کاروبار نہیں ہے، صرف نیت یہ ہے کہ میں کل اپنے مکان بناؤں گا یا اپنے بچوں کے مکان بناؤں، لہٰذا اس کے پاس متعدد پلاٹ آ جاتے ہیں، ایک کی بجائے زیادہ آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک آدھ کے بارے میں وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کو میں بیچوں گا، جو پیسے مجھے ملیں گے اس پر میں مکان تعمیر کر لوں گا۔ تو کیا یہ اسی زمرے میں شمار ہوں گے یا پھر اس کو پھر ہم مال تجارت سمجھ لیں؟ نہیں، اس میں فرق ہو جائے گا۔ ایک پلاٹ جس پر اس نے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے وہ تو میں نے بتلایا کہ مستثنا ہوگا۔ اب ایک اور پلاٹ اس نے اس نیت سے رکھا ہے کہ اس کو بیچ کے میں اس پر مکان بنا لوں گا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص رقم جمع کرتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے جتنی بھی رقم اس کے پاس جمع ہوگی بینک میں رکھ لے یا پلاٹ خرید لے، گھر میں سے، تو اس کو ہر سال اس کو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی، اس میں سے دینی پڑے گی، تو اس لیے اس پلاٹ کی بھی زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑا کرے گی۔ صحیح۔ البتہ جب بیچے گا تو مکان پر لگا لے وہ، جب لگ جائے گا تو پھر دیا۔ اچھا، لیکن اس میں وہ جو پلاٹ اس نے بچوں کے لیے خریدے ہیں کہ اپنا بھی مکان نہیں ہے اس کے پاس اور بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، اور اس نے اس نیت سے کہ میں ایک ایک بچے کو ایک ایک پلاٹ دے دوں گا کہ وہ اپنا گھر بنا لیں، بچوں کا حساب بھی وہی ہوگا کہ وہ اس کی جائیداد ہے۔ اچھا، بچوں کی نیت سے جو اس نے خریدے ہیں نا، وہ جائیداد ہے، وہ ایسے ہی ہے جس طرح وہ بچوں کے لیے جائیداد بناتا ہے، رقم جمع کر اس کے میں سے رکھتا زکوٰۃ ہے، ہوگی، سمجھے؟ ہاں، اس میں سے زکوٰۃ، کیونکہ ملکیت تو اسی یعنی کی ہے۔ صرف اپنا مکان جو اس نے اپنے ذاتی رہائش کے لیے رکھنا ہے صرف وہ مستثنا ہے، وہ مستثنا ہوگا، بچوں والا وہ مستثنا نہیں ہوگا۔ جس طرح بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی میرے پاس 50 تولہ زیور ہے تو میں بچیوں کے لیے تو میں نے رکھا بچیوں کے لیے رکھ دیا ہے، 10 تولہ فلاں بچی کے لیے فلاں، سمجھے؟ ہے، زکوٰۃ نہیں ہونی اللہ کی چاہیے۔ بندی یہ نہیں پتا ملکیت تو بچیوں کی باپ کی ہے یا ماں کی ہے، سمجھے؟ تو بچیوں کی نیت کر لینے سے بچیوں کی ملکیت تو نہیں ہو جائے گی۔ اب اگر ضرورت پڑتی ہے ان کو تو وہ تو بیچ کے اپنے استعمال میں بھی لے آتے ہیں، بچیوں کی ابھی شادیاں ہونی باقی ہوتی ہیں۔ صحیح، تو یہ بچوں کی نیت کر لینے سے بچوں کا نہیں ہو جاتا وہ مال،
وہ اسی کا رہتا ہے مال ماں باپ ہی کا رہتا ہے جب تک ان کو منتقل ہاں نہیں ہو۔ جی ہاں اچھا آپ صاحب ایک سوال اور، اب آتے ہیں ہم مال تجارت کی طرف کہ مال تجارت پہ زکوٰۃ، چاہیے. مال تجارت پہ زکوٰۃ کی کس طرح کیلکولیشن کریں گے؟ ایک رننگ بزنس ہے، کاروبار چل رہا ہے اور اس میں کچھ سرمایہ آ رہا ہے، کچھ جا رہا ہے، کیش فلو بھی ہے، کچھ ایسٹس ہیں، دکان کی کچھ قیمت ہے اور اسی طرح سے یعنی فکسڈ ایسٹس ہیں، پھر کچھ مال جو ہے وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کیش بھی موجود ہے، کیلکولیشن کس طرح ہو؟ کیلکولیشن اس کی اس طرح ہوگی، اس کو شرعی اصطلاح میں مال مستفاد کہا جاتا ہے. اچھا جی. مال مستفاد یعنی ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، اب اس نے ایک مہینہ مقرر کیا ہوا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ اس نے مقرر کیا ہوا ہے. اب باقی 11 مہینوں میں وہ تجارت کاروبار جاری رکھتا ہے. اب اس میں کبھی رقم جاتی ہے، کبھی آتی ہے، سمجھے، کبھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، کبھی پھر لاکھوں سے جمع ہو جاتی ہے. یہ سارا سال 11 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آنے جانے کا، سمجھے. تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا. اچھا جی. دیکھا جائے گا جب اس کا وہ زکوٰۃ والا مہینہ آئے گا، اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس موجود رقم کتنی ہے. اچھا جی. اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اور اس میں بھی پھر 2 چیزوں کو مزید ملحوظ رکھا جائے گا. ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی مارکیٹ میں، منڈی میں کتنی رقم قرض کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے. اچھا جی. کاروبار میں یہ بھی ایک لازمی حصہ ہے. مارکیٹ میں سرمایہ جو ہے وہ بکھرا ہوا وہ ہوتا ہے، زیر گردش رہتا ہے، سمجھے. تو اس کا بھی اس نے حساب کرنا ہے، وہ بھی بچت میں ہی ہے کہ کتنی رقم کاروباری لوگوں سے لینی ہے. اچھا آپ صاحب یہ مال مستفاد کے حوالے سے بھی اور تجارتی مال کے حوالے سے بھی اور اس کی زکوٰۃ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے رہنمائی کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم گزشتہ کئی پروگرامات سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ان سے کہ زکوٰۃ کے عملی مسائل کس طرح سے حل کیے جائیں. مختلف قسم کے اموال، مختلف قسم کی پیچیدگیاں، حساب کتاب کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اور بڑے احسن طریقے سے وہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور آہستہ آہستہ گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.